اسی زمانے میں ملک خراسان میں ایک بادشاہ تھا جس کی عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حسن بانو۔ سوداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو 12 برس کی تھی۔ چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کیا اور ابدی نیند سو گیا۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا زر و جواہر اسی کو بخش دیا، خود لالچ نہ کیا۔ جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی، اے مہربان ماں، دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیاہ بھی نہ کروں، بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ دائی نے بلائیں لے کر کہا، اے جان مادر، تو ان 7 سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہہ کہ جو یہ میرے 7 سوال پورا کرے گا میں اس کو قبول کروں گی۔ وہ 7 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی ہوس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حمام باد گرد کی خبر لائے۔ حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کا جواب لائے گا۔ انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں وہ 8 پہر نمازوں اور روزوں میں مشغول رہنے لگیں۔ ایک دن وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھی بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک فقیر نہایت بزرگ صورت 40 خادموں کو لیے اس طرف اس ادا سے گزرا کہ پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدم کے نیچے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن بانو نے اپنی دائی سے کہا، اے اماں جان، یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔ دائی نے کہا، اماں واری، یہ بادشاہ کا پیر ہے۔ بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی، اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی زحمت دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے؟ مثل مشہور ہے، آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک۔ غرض دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک ظریف کا فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا۔ وہ اس کو رونقتا ہوا مسند شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے، لیکن اس نے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر بہت سے خوان شیرینی اور میوے کے لے آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری بیوی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونی و چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ سارے قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔